نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد آج پوری سورہ انعام تلاوت کی گئی ہے جو سوے پارے پر ہی مشتمل ہے۔ اس پوری صورت میں اللہ رب العزت کی قدرت قاہرہ، قوت غالبہ اور اللہ کی توحید کا اس میں خاص طور پر ذکر ہے۔ اس صورت کی ابتدا بھی الحمدللہ کے لفظ سے ہوتی ہے، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو بنایا، جس نے اندھیرے اور اجالوں کو پیدا کیا، اور اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ وہ وہی رب ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور ایک خاص مدت کے لیے پیدا کیا۔ یقیناً انسان کو اور دیگر چیزوں کو جو پیدا کیا ہے ہر ایک کا ایک وقت متعین ہے، مقرر ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس صورت میں زیادہ تر اپنی توحید کا ذکر کیا ہے اور اللہ رب العزت سے کی جو قوتیں کام کر رہی ہیں پوری دنیا میں اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو تمہارے پوشیدہ امور کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے ظاہری امور کو بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو سوائے چند آیتوں کے پوری کی پوری صورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی، اور اس طرح سے نازل ہوئی کہ اس کے پیچھے 70,000 فرشتے اس کے جلوں میں جو ہے وہ بھی نازل ہوئے ساتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بیان فرمایا وہ یہ لوگوں کو متوجہ کیا کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ تم سے پہلے کتنے لوگ آباد تھے لیکن آج ان میں سے کون موجود ہے؟ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اور ہم نے کتنے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی وہ آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس نبی بھیجے، پیغامات بھیجے، انہوں نے دین کی تبلیغ اور تعلیم کی، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے کتنی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، جیسا کہ قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم لوط ہے، اور اسی طریقے سے دیگر بہت سی اقوام ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا۔ قرن کا لفظ عام طور پر 100 سال کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن 10 سال سے لے کے اور 100 سال تک کبھی اس کا استعمال ہے، لیکن زیادہ تر اس کا استعمال 100 پر بولا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا دی تھی کہ تم پورے قرن زندہ رہو گے تو پورے 100 سال زندہ رہے۔ اسی طریقے سے ہم جب خطبے میں کہتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ سب سے بہترین زمانہ یعنی میرے زمانے کے 100 سال سب سے بہترین، اس کے بعد پھر اس کے بعد جو اگلے 100 سال آئیں گے، پھر اس کے بعد جو 100 سال آئیں گے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، یہ خیر القرون کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی قرن کا لفظ کہا گیا کہ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے تم سے پہلے کتنی بستیوں کو تباہ و برباد کیا۔ مکناہم فی الارض، حالانکہ ہم نے انہیں زمین میں ٹھکانہ دیا تھا، ایسا ٹھکانہ کہ ما لم نمکن لکم، وہ ٹھکانے تمہارے پاس نہیں ہیں۔ پہاڑوں کے اندر گھر بنا کے رہتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے تو مدائن صالح چلا جائے، وہاں آج بھی پہاڑوں کے اندر جو گھر بنائے تھے انہوں نے، اور اس زمانے میں کوئی مشینری تو تھی نہیں، ہاتھوں سے کھود کر کس طریقے سے پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے جو ہے وہ انہوں نے مکانات بنائے اور اسی میں وہ رہتے تھے، بستے تھے۔ اور اسی طرح قوم شعیب کے جو مکانات ہیں وہ بھی آج موجود ہیں، اور پوری بستیاں ان کی پہاڑوں کے اندر قائم ہیں۔ کس طریقے سے رہتے تھے، لیکن آج سوائے اس کے کہ وہاں پر دھول مٹی کے سوا اور کچھ بھی نہیں، نہ کوئی برتن نظر آتا، نہ گھر میں کوئی بچہ نظر آتا، نہ کوئی بڑا نظر آتا۔ اب جا کے جو لوگ عبرت کے لیے جاتے ہیں وہی دیکھتے ہیں، لیکن یقیناً اللہ کسی زمانے میں لوگ بستے ہوں گے، رہتے ہوں گے جیسے ہم رہتے بستے ہیں، ہمارے آباد محلے ہیں، گلیاں ہیں، لیکن اگر خدا نہ کرے یہاں تباہی آ جائے، کوئی باقی نہ رہے، 100-200 سال کے بعد کوئی یہاں پر آئے تو بتائیے یہاں کون نظر آئے گا؟ اسی طریقے سے اللہ نے ان بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے ایسے مکانات ان کو دیے تھے اور ایسی جو ہے وہ رہائشیں دی تھی کہ ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا،
وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پہ موسلادھار بارش بھی برسائی، ایسا نہیں ہے کہ ان پہ بارشیں نہیں ہوئیں. وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے انہیں نہریں بھی عطا کی، نہریں چلتی تھیں ان کے گھروں کے پاس. فاہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ہلاک کیوں کیا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے. وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، ان کو تباہ کر کے دوسرے لوگ پیدا کر دیے، یعنی وہ تباہ ہو گئے اور تباہی ہوئی، ختم ہو گئے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا، دوسرے لوگوں نے ان کی جگہ لے لی. جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ آج کتنے لوگ ہیں، یوں ایسے سمجھیے کہ اس مسجد کے جو نمازی ہیں کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے لیکن مسجدیں اسی طریقے سے ہیں. ایک صف جو پہلے ہوتی تھی آج بھی وہی صف موجود ہے، دوسری صف موجود تھی آج بھی موجود ہے، لیکن کتنے نمازی مسجد سے نکل گئے جو پہلے ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، رہتے تھے، لیکن آج وہ موجود نہیں ہیں. اسی طریقے سے قومیں اور بستیوں کی بستیاں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی، ان کی جگہ دوسرے لوگوں نے لے لی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر معارف القرآن میں یہ بات لکھی کہ ایک مرتبہ حج کے زمانے میں میرا جب عرفات کے میدان میں میری نظر گئی، یعنی میں سوچا، میں نے اس وقت تقریباً یعنی بے شمار لوگ موجود تھے، تو میں نے سوچا کہ آج سے اگر 100 سال پہلے ہم دیکھیں تو ان میں سے 100 سال جو پہلے لوگ تھے ان میں سے ایک بھی آج نہیں. لیکن یہاں عرفات کے میدان میں ویسے کا ویسے، یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی حاجی غائب بھی ہوا ہے. حرم شریف کی رونق الحمدللہ ویسی بحال ہے. آپ دیکھیے طواف کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہے، حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ اگر 10 لاکھ آدمی پچھلے سال گئے تھے تو وہی 10 لاکھ اس سال بھی گئے ہوں، وہ دوسرے 10 لاکھ وہاں جمع ہو گئے. تو وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اللہ نے ان کی جگہ دوسروں کو قائم مقام کر دیا. تو اسی طریقے سے ایک قوم ختم ہو گئی، دوسری قوم نے اس کی جگہ پر لے لی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر قادر ہیں، اور گناہوں کے وجہ سے ہلاک کیا. تو ہمارے لیے جو عبرت کی چیز ہے اس آیت میں وہ یہ کہ ہم سوچیں کہ ہم آج کون سے گناہوں میں مبتلا نہیں، کیا کام ہے جو ہم نہیں کرتے. جھوٹ ہم بولتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، اور جعلسازی ہم کرتے ہیں، قتل ہم کرتے ہیں، بدکاریاں ہم کرتے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، سودی لین دین ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے بے حیائی کے کام ہم کرتے ہیں. یعنی کون سا گناہ ہے جو آج ہم نہیں کرتے؟ تو ان قوموں کو اللہ نے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا. یاد رکھیے، احسان مانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کی دعائیں آج پہرا دے رہی ہیں امت کی، ورنہ یہ امت کب کی تباہ ہو چکی ہوتی. اس لیے کہ پچھلی امتوں میں کوئی ایک خرابی ہوتی تھی، اس خرابی کی وجہ سے تباہ کر دی جاتی تھی. اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج امت میں وہ ساری مجموعی خرابیاں موجود ہیں جو اس قوم میں ایک ہوتی تھی. مثلا قوم شعیب کو جو ہلاک کیا اس لیے کیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، راستوں کو مارتے تھے، لوٹتے تھے. تو کیا آج ہمارے یہاں راستوں کو لوٹا نہیں جاتا؟ ہمارے یہاں کمی بیشی نہیں کی جاتی؟ مختلف طریقوں سے ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. کہیں گوشت کے اندر پریشر لگاتے ہیں صاحب، پانی سے اس کا وزن بڑھاتے ہیں، تو یہ بھی تو ناپ میں کمی، تول میں کمی، اور اس میں ذرہ برابر شرمندگی بھی نہیں ہے. ابھی ایک صاحب نے کل ہی مجھے بتایا کہ ان بیچاروں نے کہیں پلاٹ لیا، اب وہ ان کو نہیں پتا تھا لیکن ان کی فائل پہلے کی تھی، پھر کسی اور نے لے لیا. اب پتہ چلا کہ 2 سال تک تو کوشش کرتے رہے، چونکہ وہ کسی ایسے بلڈرز کا ہے کہ جو اس کے برابر کا مکان ہے، اگر وہ بھی آ جائے تو اس کے پاس بہت اچھا مکان، بہت اچھی جگہ بن جائے گی. اب انہوں نے اس کو پکڑوا دیا پیسے دے کے، جس طریقے سے بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے. اب رمضان المبارک کے مہینے میں ان کا جو بیچاروں کو حشر کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ بس معاف کرے. اور دفعات بھی ایسی لگائی ہیں کہ جو آسانی کے ساتھ ایک عام آدمی تو چھوٹنے والا نہیں. تو بات یہ ہے کہ کیا کچھ نہیں ہوتا، ظلم کرتے ہیں ہم، لوگوں کی زمینیں بھی ہتھیاتے ہیں، اور اس کے باقاعدہ ثبوت بھی ہوتے ہیں کہ بھئی یہ پہلے یہ شخص ہے، دوسرا جس نے دوسری لی ہے تو غلط اس کے پاس فائل ہے. لیکن نہیں، یہ ہمارے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب ظلم ستم بھی جاری ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بس ہماری پردہ پوشیاں فرمائی ہوئی ہیں. اور دیگر اس کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ. ان لوگوں نے ایک مطالبہ یہ بھی کیا اپنے نبیوں سے، بلکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو تب نبی مانیں گے جب آپ آسمانوں پر جائیں اور وہاں سے کوئی کتاب لے کر آئیں، پوری کتاب. فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر اس کو چھو کر دیکھیں گے ہاتھ سے. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، لیکن پھر بھی وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے. چنانچہ بعض لوگوں نے اس قسم کو مطالبات کیے کہ ہم تو اس وقت مانیں گے جب کوئی جائے، کوئی کتاب آئے، پھر ہم اسے ہاتھ سے چھو کر دیکھیں، پھر جو ہے وہ ہم اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، بھی بات کی بات. یعنی ساری پریشانیاں بھی اٹھانے کے بعد بھی وہ ایسے ہیں کہ وہ مانے یا نہ مانے ان کی مرضی.
تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر چھو کر بھی دیکھ لیں گے نا تب بھی یہ کہیں گے کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. حالانکہ ان کے لیے تو یہی بات بہت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کے سامنے ہی آپ پیدا ہوئے، پلے بڑھے، بڑے ہوئے، اور وہاں کوئی نہ یونیورسٹی تھی، نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی اسکول تھا، نہ کوئی تعلیم گاہ تھی کہ جہاں سے کوئی تعلیم حاصل کر سکتے. لیکن اس کے باوجود یک ایک شخص 40 سال کے بعد اپنی زبان سے ایسا کلام اس کے کلام پر جاری ہوتا ہے، اس کی زبان پہ ایسا کلام کہ بڑے بڑے فصحائے عرب اور بلغائے عرب اور بڑے بڑے شاعر ایسا کلام کہنے سے عاجز ہو گئے. اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایسا کلام لا کے دکھاؤ، ایک چھوٹی سی آیت ہی دکھا دو. لیکن کوئی دنیا عرب میں کوئی ایسا معنی نہیں جنا کہ وہ اس سے قرآن کے چیلنج کا مقابلہ کر سکتا. تو یہی بات کافی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ماننا نہیں تھا، نہیں مانا. دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے ہمارے میں سے کیوں پیدا کر دیا؟ کوئی فرشتہ ہوتا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر فرشتہ ہوتا تو وہ لازمی بات ہے وہ اصل روپ میں تو ہو نہیں سکتا تھا. اگر ہم اسے اصل شکل میں بھیج دیتے تو تمہارے تو پتے پانی ہو جاتے، تم تو پھٹ جاتے. تم ایک جن کو نہیں دیکھ سکتے تو ایک فرشتے کو جو اس سے کئی کروڑ گنا طاقت زیادہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو شکلیں بنائی ہیں تو ایسی نہیں ہے کہ جو تم ان کو دیکھ سکو. حضرت جبریل امین کو اللہ نے جو جسہ عطا فرمایا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ مشرق و مغرب اس میں سما جاتے ہیں. ان کے جو پر ہیں 1200 پر تو مشرق و مغرب کو گھیر لیتے ہیں، اور پورے آسمان و زمین کی جو فضا ہے اس سے بھر جاتی. ایک جبریل امین اتنے بڑے فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ تھوڑی، لاکھوں کروڑوں اربوں پدموں اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو عرش کو اٹھاتے ہیں فرشتے، سوچو کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اس کا عرش کتنا بڑا ہوگا. یا آسمان و زمین، چاند سورج، جتنے بھی مخلوقات سیارے جو بھی ہیں وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ان کو اٹھانے والے فرشتے ہیں اس عرش کو. اور اللہ رب العزت خود کتنے بڑے، کتنی بڑی ذات ہے وہ. تو بات یہ ہے کہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صاحب فرشتہ کیوں نہیں آیا ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر فرشتہ آتا تو دو ہی صورتیں تھی، یا تو اصل حالت میں آتا تو تم تباہ ہو جاتے، اور اگر وہ انسانی شکل میں آتا تو تمہارا اعتراض اپنی جگہ پر رہتا کہ صاحب یہ تو ہمارے جیسا آدمی ہے. تو کیا صورت کی جائے؟ اس لیے یہاں پر فرمائے کہ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا. ولو انزلنا ملکا، اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم ملک یعنی فرشتہ نازل کر دیتے لقضی الامر، تو معاملہ لپٹ جاتا، ختم ہو جاتا. ثم لا ينظرون، پھر مہلت نہیں دی جاتی، پھر ختم ہو جاتی. تو ایسی جو ہے آرزویں کیوں کرتے ہو جس کو تم سہ بھی نہ سکو. ولو جعلناہ ملکا، اور اگر ہم فرشتہ ہی نازل کر دیتے چلو تو لجعلناہ رجلا، تو ہم اسے ایک انسان کی شکل میں بھیجتے. وللبسنا علیہم ما یلبسون، تو جو تلبیس تمہیں آج ہو رہی ہے، جو اعتراض تمہارا آج ہے وہ کل بھی باقی رہتا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین مت ہوں. اصل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ایسا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین مت ہوئیے، دل چھوٹا مت کیجیے. آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کا بھی اسی طریقے سے مذاق اڑایا گیا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، آپ دیکھیے ذرا ان استہزاء کرنے والوں کا اللہ نے حشر کیا کیا. اور پھر فرمایا کہ اگر دیکھنا ہی چاہتے ہو قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، جاؤ زمین میں گھومو پھرو، دیکھو ذرا پورے عرب کی جو پٹی ہے اس میں گھوم کے چلے جاؤ. وہ راستے جہاں سے وہ لوگ آتے تھے، گزرگاہیں تھی، عرب کے لوگ تجارت کے لیے جاتے ہیں. لازم بات ہے کہ تجارت ایسے راستوں سے کی جاتی تھی کہ جہاں پر پچھلی قومیں آباد تھیں، جہاں ان کے مراکز تھے تجارت کے، اور وہاں جا کر وہ اپنے مال کو خرید و فروخت کیا کرتے تھے. تو اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ان سے کہیے سیروا فی الارض، جاؤ زمین میں گھومے پھرے، چل کے دیکھیں، ان بستیوں کو دیکھیں جن کو ہم نے تباہ کر دیا. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کہ ہم نے جھٹلانے والوں کا کیا حشر کیا. دیکھ لو جا کے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو کوئی دور کرنے والا نہیں.
ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ رب العزت قادر ہے، قیوم ہے، عزیز ہے، اور اس کی بہت بڑی طاقت ہے. کوئی نفع ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نہ پہنچانا چاہیں اور دنیا میں کوئی تمہیں پہنچا سکے، ایسا ممکن نہیں. یعنی اللہ رب العزت کوئی نفع تمہیں نہ پہنچانا چاہیں اور تم ساری دنیا کی مدد لے کے وہ چاہو کہ نفع تمہیں مل جائے، ممکن نہیں. اور کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ پہنچانا چاہیں اور ساری دنیا مل کر وہ تکلیف تم سے دور کر دے، ممکن نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، الا ہو، مگر وہی. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ. اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی خیر تمہیں پہنچانا چاہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتے ہیں، جو چاہے سو کرے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، حکمتوں والے ہیں اس لیے ایک اندازے سے کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندازے سے بڑھ کر ہو جائے، تمہاری طاقت سے زیادہ ہو جائے. تم پر اتنا ہی بوجھ لاتے ہیں جو تم سہ سکو، جو تم برداشت کر سکو، اتنا بوجھ نہیں لاتے کہ جو تم برداشت نہ کر سکو. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً. آگے اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. دیکھیے یہاں ایسا نہیں کہا کہ جیسی اولاد اپنے ماں باپ کو پہچان سکتی ہے، اس لیے کہ اولاد کا کوئی حصہ ماں باپ سے چھپا ہوا نہیں رہتا. جب وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر ایک خاص عمر تک ماں کے سامنے، باپ کے سامنے بچے کا ایک زاویے سے پورا جسم سامنے ہوتا ہے. اسے یہ پتا ہوتا ہے میرے بیٹے کے جسم پر کس جگہ تل ہے، کس جگہ داغ ہے، کس جگہ کھرنڈ ہے، کس جگہ تکلیف ہے، کس جگہ چوٹ کا نشان ہے. تو ماں کے سامنے، باپ کے سامنے اولاد بالکل سامنے ہوتی ہے بالکل. تو اس لیے فرمایا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے. جب وہ مسلمان ہوئے صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنی اولاد سے بھی زیادہ جانتے ہیں، تو کیا ایسے ہی؟ فرمایا کہ ارے بھائی، اولاد کے بارے میں تو ہمیں شبہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے عورت نے خیانت کی ہو، تو اولاد کے بارے میں تو شبہ کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ کے نبی نہیں. پکے ہمیں اپنی کتابوں سے پتہ چلا. اس لیے کہ کتاب بذریعہ وحی آئی ساری کی ساری، اور انجیل سے، زبور سے، تورات میں وہ ساری علامات لکھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کا جو ہے وہ چہرہ کیسا ہوگا، آپ کا جسہ کیسا ہوگا، آپ خود کیسے ہوں گے. حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام تک کی نشانیاں اور علامات کتابوں میں موجود. تو حضرت عبداللہ بن سلام جو مسلمان ہوئے، ان کے گھر کی گواہی ہے یہودیوں کی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کتابوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفات کو جانتے تھے. اس کے علاوہ بھی ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ساری نشانیاں پالی، ایک نشانی بس رہ گئی تھی، تو وہ بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آزمایا تو وہ نشانی پوری کی پوری پائی. اور وہ کیا نشانی تھی؟ کہ ان کی رحمت ان کے غصے پر غالب ہوگی، یعنی انتہائی تحمل والے ہوں گے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جس میں ایک قرض دار نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، اور برا بھلا بھی اس طرح سے کہا محمد ہمارا قرضہ ادا کیجئے، اور نہ جانے کیا کچھ وہ کہہ سکتا تھا کہ آپ قرضہ لے کے کھا گئے اور ہمارا مال نہیں دیا اور یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا. صحابہ کرام آپ پر جان قربان کر دینے والے، اگر آپ کا ادنا اشارہ ہوتا تو چیخ پھاڑ کے رکھ دیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل، آپ کی برداشت. آپ نے فرمایا کہ بھائی تم اسے کچھ مت کہو، مجھے کہو کہ میں قرضہ ادا کروں. تمہیں اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا قرضہ میں نے دینا ہے. ہاں کچھ کہو تو مجھے کہہ سکتے ہو کہ میں نے قرضہ چونکہ دینا ہے. مطلب یہ تھا کہ انصاف کی بات کہو، عدل کی بات کہو. حالانکہ ابھی وقت نہیں آیا تھا قرض کا لینے کا. ٹھیک ہے آپ نے دینا تھا، لیکن وہ وقت نہیں آیا تھا جس میں آپ نے ادائیگی کرنی تھی، لیکن وقت سے پہلے اس کا مطالبہ تھا. لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا کہ بھئی چونکہ میں نے اس کا قرضہ دینا ہے اس لیے کچھ کہنا ہے تو مجھے کہو، اسے کچھ برا بھلا مت کہو. اور پھر اس نے بھی کمال کر دیا کہ آپ کو جو ہے وہ روک کے رکھا کہ آپ جا نہیں سکتے جب تک میرا قرضہ ادا نہیں کرے. اور ایسا یعنی کئی نمازوں میں ہوا، یہاں تک کہ اس نے آخر میں کہا کہ بس میں یہ علامت دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ
کا تحمل، آپ کی برداشت کتنی، بعد میں مسلمان ہوگی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تو کسی طور پہ مسلمان ہونے کا نہیں ہوں، اگر کتاب میرے سامنے بھی اترتی ہوئی نظر آ جائے، میں اپنے ہاتھ سے چھو کے بھی دیکھ لوں، تب بھی یہ نہیں لگتا کہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ وہ مسلمان ہوئے پھر، اور ایسے مسلمان ہوئے کہ غزوہ طائف میں شہید ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے خوش بختی لکھ دی ہے جس کے ماتھے پر، اس کو خوش بختی مل کر رہتی ہے۔ بہرحال یہاں فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ، یہ کفار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم قیامت کے دن سب کو جمع کر لیں گے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خلاصہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو ایسے جمع کر لیں گے جیسے ترکش کے تیر جمع ہو جاتے ہیں۔ ترکش میں تیر کو اکٹھا کر کے رکھا جاتا ہے جس سے نکال کے تیر پھینکے جاتے ہیں، تو فرمایا کہ جس طرح ترکش کے تیر ایک جگہ ہوتے ہیں، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح اکٹھے فرما دیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، پھر کہا جائے گا ہاں بھائی کہاں ہیں تمہارے شرکا؟ کسی کو بارش دینے والا خدا مانتے تھے، تو کسی کو بیٹا دینے والا، تو کسی کو بیٹیاں دینے والا، تو کسی کو روٹی دینے والا تم خدا مانتے تھے، کہاں گئے وہ شریک؟ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تم یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے شریک ہیں۔ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اٹھا دیں گے، میدان محشر میں جمع کر دیں گے، تو 1000 سال تو ایسے گزریں گے کہ بالکل اندھیرا ہوگا اور کوئی کسی سے ہم کلام بھی نہیں ہو سکے گا۔ پھر 50,000 سال بعض روایتوں میں آتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں خود 50,000 سال اور 1000 سال کان مقدارہ 50 سنہ بھی آتا ہے اور 1000 سنہ بھی آتا ہے، یعنی 1000 اور 50,000۔ تو فرمایا کہ یہ اصل میں انسانوں کے اعتبار سے بعض لوگوں کے لیے وہ دن 1000 سال کا ہوگا اور بعض لوگوں کے لیے دن وہ 50,000 سال کا ہو جائے گا، اور لوگ تمنا کریں گے کاش کے حساب کتاب شروع ہو جائے، کاش کے حساب کتاب شروع ہو جائے، کہیں نہ کہیں آر یا پار لگ جائے کسی طرف گاڑی، لیکن ہم اس سے معاملے سے نکلیں۔ تو فرمایا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ۔ دیکھیے اس وقت اس زمانے میں بھی مشرکین سے جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم دنیا میں شریک ٹھہراتے تھے اور مشرک تھے، تم دنیا میں شرک کرتے تھے، تو کہاں ہیں تمہارے شرکا؟ تو اس وقت وہ قسم کھا کے کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہے ہمارے رب، ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ آپ سوچئے کیا دھڑلے کے ساتھ وہاں جھوٹ بولیں گے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں آزادی دے رکھی ہوگی، ورنہ اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے طاقت ہے کسی کی؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہیں گے کہ ساری مخلوق کے سامنے ان کا جھوٹ کھل کر آ جائے کہ دنیا میں بھی جھوٹ بولتے تھے یہ، اور یہ ایسے بدبخت ہیں کہ قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے سے شرمائیں گے نہیں، وہاں بھی جھوٹ بولیں گے۔ لیکن چونکہ اللہ رب العزت ان کا جھوٹ ساری دنیا کے سامنے لانا چاہتے تھے، چاہیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹ بولنے کی قدرت بھی دیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، اور پھر ان سے کہا جائے گا، ان کے ہاتھوں کو، ان کے پیروں کو، کہ تم بولو، تم بتاؤ گے کیا کرتے تھے۔ پھر ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ پھر اس دن، قیامت کے دن، ان کی زبانوں پر تو خاموشی ہوگی، لیکن ان کے ہاتھ، ان کے پیر یہ گواہی دیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے۔ پھر پتہ چلے گا کہ یہ تو خفیہ پولیس ہیں اللہ رب العزت کی، CIA کے لوگ تھے یہ۔ ہاتھ تو بظاہر میرے ہیں، یہ ٹانگیں تو میری ہیں، زبان میری ہے، دل و دماغ میرا ہے، لیکن حکم یہ کسی اور کا مانتے ہیں۔ ابھی دنیا میں اللہ نے ہمارے کنٹرول میں دے رکھا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے کنٹرول میں لیں گے نا، جب مالک یوم الدین جس کو کہا گیا کہ مالک یوم الدین ہے، اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ آج تمہیں ملکیت ہے، اپنے ہاتھ کو جیسے چاہو کرتے ہو، جو چاہے اس جسم پر لباس پہناتے ہو، جیسے چاہو اس کو استعمال کرتے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تمہارا کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تم پھر اس طرح ٹانگ بولے گی جیسے زبان بول رہی۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ زبان، ہاتھ بولے گا کیسے؟ کہتا ہے زبان کیسے بولتی ہے؟ جیسے زبان بولے گی، اسے ہاتھ بولے گی، انگلی بولے گی۔ یہ انگلی بظاہر تو انگلی ہے، لیکن اللہ اگر اس کو قوت گویائی دے دیں گے تو فرفر بولے گی کہ نہیں بولے گی؟ بس جیسے زبان بھی تو ایک ٹکڑا ہی ہے گوشت کا، یہ بول سکتی ہے تو انگلی کیوں نہیں بول سکتی؟
ہر حصہ جسم کا بولے گا. اس وقت پتہ چلے گا انسان کو کہ کاش میں ان سے بچ کے رہتا. میں نے تو انہیں خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا، اپنے ہاتھوں کے مزے کے لیے، اپنے جسم کے مزے کے لیے، زبان کے مزے کے لیے، پیٹ کے مزے کے لیے، تھوڑی سی راحت کے لیے میں نے حرام کام کیے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب مجھے پھنسا دیں گے قیامت کے دن، سب پیچھے ہٹ جائیں گے. اور یہاں یہ بات بھی سمجھ جائیے کہ دیکھیے، چونکہ اللہ رب العزت سامنے ہوں گے جب یہ جھوٹ بول رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیں گے. لیکن قبر کے اندر جو منکر نکیر سوال کرتے ہیں وہاں جھوٹ بولنے کی قدرت کسی کو نہیں دی. کوئی کافر جھوٹ نہیں بولے گا، اس لیے کہ اہل ایمان تو یہ کہیں گے، جب وہ کہیں گے تمہارا رب کون ہے تو وہ کیا کہے گا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. جب پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے تو کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھے گا ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، وہ بتائیں گے ہمارے نبی ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جواب ایک کافر بھی دے سکتا ہے، کتابوں کے اندر آج موجود ہے، یہ نہیں سب نے پڑھا ہوا کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں قدرت نہیں دیں گے جھوٹ بولنے پر، اس لیے کہ جن فرشتوں کے سامنے وہ جواب دے رہے ہوں گے وہ تو جواب کے مطابق عمل کریں گے. اگر وہاں وہ جھوٹ بول لیں گے تو ان کے لیے تو وہی سارے راحتوں کے سامان جو اہل ایمان کے لیے ہوں گے ان کے لیے بھی آ جائیں گے، اس لیے وہاں جھوٹ نہیں بول سکیں گے، کیونکہ فرشتے غیب کا علم نہیں جانتے. وہ تو جواب جیسے ہوں گے اس کے مطابق معاملہ کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو جھوٹ پر قدرت نہیں دیں گے. ہاں جب اللہ رب العزت کے سامنے یہ کفار ہوں گے پھر دھڑلے سے جھوٹ بولیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر انہیں پکڑ لیں گے اور ساری دنیا پر یہ بتائیں گے کہ یہ بدبخت دنیا میں بھی جھوٹ بولتے تھے، آخرت میں بھی جھوٹ بولیں گے. اس لیے میرے عزیزو، ایک تو جھوٹ بولنے کی عادت کو ترک کرنا چاہیے. یہ دیکھیے ایسی منحوس عادت ہے کہ صرف یہی نہیں ہے، اپنے رب کے سامنے بھی انسان جھوٹ بولے گا جو دنیا میں جھوٹ بولتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. جھوٹ چاہے وہ مذاق میں ہو، بعض لوگ تو کہتے ہیں میں مذاق کر رہا تھا، مذاق بھی تو جھوٹی ہے، جو جھوٹ بولا جا رہا ہے وہ بھی تو مذاق میں جو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ بھی جھوٹی ہے. اس لیے جھوٹ کی عادت انسان کو ترک کر دینی چاہیے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیب کی جو چابیاں ہیں سب اللہ کے پاس. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، مفاتح مفتاح کی جمع ہے، مفتاح چابی کو کہتے ہیں، مفاتیح اس کی جمع ہے، اور مفاتیح الغیب غیب کی چابیاں، یعنی ایسا علم جو عام دیکھیے غیب ہم نہیں سمجھتے کسے کہتے ہیں. جنت کیسی ہوگی، جنت کیسی ہوگی، دوزخ کیسا ہوگا، جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائیں اور آپ نے ہمیں بتا دی اس کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں. وہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو باتیں بذریعہ وحی بتا دی پھر وہ غیب نہیں رہا. جب بتا دی گئی تو غیب کہاں ہوا؟ غیب تو وہ ہے جو اس کو پتہ نہ ہو. جو اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ جو چیزیں آلات کے ذریعے سے، حسابات کے ذریعے سے معلوم ہو سکتی ہوں وہ بھی غیب نہیں کہلاتی. جیسے موسمیات والے کہتے ہیں کہ صاحب کل بارش کا امکان ہے، یہ نہیں کہتے کہ ہوگی لازمی، ان کا حساب بتا رہا ہوتا ہے، حساب کتاب کر کے کہ بھئی یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں اور جو ہے فلاں جگہ جو ہے وہ جو ہے دباؤ ہوا کا بڑھ رہا ہے اور فلاں جگہ یہ پیدا ہو رہی ہے چیز، اس سے جو ہے بظاہر لگتا ہے کہ اس رفتار سے وہاں سے ہوا چل رہی ہے، وہاں سے آ رہی ہے، یہ فلاں جگہ آگے ٹکرائے گی تو بظاہر بارش ہوگی. حسابات ہوتے ہیں، اور وہ حساب بھی ایسا نہیں ہوتا کہ 100 سال بعد کی خبر دے رہا ہوں. وہ تو کہتے ہیں آج کی، کل کی، پرسوں کی خبر دے دیں گے بھائی کہ اگلے ہفتے کی زیادہ کہ بھئی حساب ہمارا یہ بتا رہا ہے. لیکن یہ کہ وہ رفتار کے حساب سے اور آلات کے حساب سے، اس لیے اس کو غیب نہیں کہتے. اسی لیے اللہ رب العزت خود فرمایا کہ یہ انشاءاللہ وہ اللہ نے چاہا تو جو آگے پار آئے گا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، تو اللہ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، وہاں اس کی تفصیل میں انشاءاللہ عرض کروں گا. لیکن بہرحال یہاں یہ بتا دیا کہ وعندہ مفاتیح الغیب، جتنے بھی غیب کی چابیاں ہیں یہ سب کی سب اللہ کے پاس ہیں. لا یعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. ویعلم ما فی البر والبحر، وہ جانتا ہے جو کچھ کے خشکی میں ہے اور جو تری میں ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی جو زمین پہ گرتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے کہ پتا گر پڑا. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ، کوئی دانہ کہاں پر؟
فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں کے اندر ایک دانہ بھی اگر تم بوتے ہو اللہ کے علم میں ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر چیز یا خشک چیز مگر وہ کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ اس جو ہے وہ علام الغیوب ہے، اور باقی جتنی خبریں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیتے ہیں وہ غیب کی خبریں کہلاتی ہیں، غیب نہیں کہلاتی۔ دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے، ایک ہے غیب کی خبر اور ایک ہے خود غیب۔ قرآن مجید میں علم غیب کی نفی کی ہے لوگوں سے کہ کسی کو علم غیب نہیں، ہاں انباء الغیب ہے، جیسے قرآن نے کہا تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ کل ہی آپ نے سنا تھا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ یہ غیب کی خبر ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہے تو غیب کی خبر، آپ کو پتہ نہیں تھا لیکن ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری غیب کی خبروں پر آگاہ کیا، اور ان میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ آگاہی عطا فرمائی۔ غیب کی خبروں میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ اور اس کے جو مشاہدات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ ہمارے لیے جنت غیب ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دیکھی، دوزخ کا مشاہدہ کیا، جب آپ کو کرا دیا اب وہ غیب آپ کے حق میں غیب نہیں رہا، دکھا دیا گیا۔ اسی طرح جو چیز وحی کے ذریعے آ گئی اب وحی کے ذریعے آپ کے علم میں آ گئی، اس لیے وہ غیب نہیں رہی۔ تو اس فرق کو سمجھنا چاہیے، جو نفی کی جاتی ہے وہ علم غیب کی ہے، کیونکہ علم غیب یہ وہ علم ہے جو صرف اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ باقی انباء الغیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات نبیوں کو بلکہ ولیوں کو بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ انہیں غیب کا خبر نہیں ہوتی لیکن اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی میں ایک سوال لے کے آیا تھا، آج آپ نے بیان کیا اور آپ نے جواب دے دیا، بس ارے بھائی غیب کا علم کسی کو نہیں ہے، اللہ نے کہلوا دیا بس، یعنی یہ طاقت کہنے والے کی نہیں، نہ اسے پتا کہ لوگ کیا سوال لے کر ذہن میں بیٹھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بولنے والے کے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں کہ وہ زبان سے وہ بات کہہ دیتا ہے جو لوگوں کے سوال کا جواب ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جی مولوی صاحب بڑے پہنچے میں، کوئی پہنچا ہوا نہیں بھائی، سیدھی سی بات ہے، پہنچی ہوئی ذات تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی زبان پہ جو بات جاری کر دے، البتہ بس ہمیں تو یہی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی اے اللہ حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما، جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی، مجھ سمیت یا اللہ جتنی بھی بیماریاں ہیں اپنے فضل خاص سے ہم سب کی بیماریوں کو دور فرما کر ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے خواتین کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کی، ایک ایک ساعت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے اپنے فضل و کرم سے جو روزے رکھنے کی توفیق دی، جو قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی، اسے قبول فرما، اور پورے مہینے یا اللہ اے اللہ صدق و اخلاص کے ساتھ یہ سارے اعمال جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے فضل خاص سے ہم جب تک زندہ رہیں ایمان پر ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ زندہ رکھیے، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔